11واں باب آخر کار جمشید کو ابھی حساب کے لیے پیش نہیں کیا گیا تھا۔ 2 فرشتے اس کو عرش کے قریب لے کر کھڑے ہوئے تھے اور وہ اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کا چہرہ سستا ہوا تھا جس پر دنیا کے 50-60 برسوں کی دولت مندی کا تو کوئی اثر نظر نہیں آتا تھا، لیکن حشر کے ہزاروں برس کی خواری کی پوری داستان لکھی ہوئی تھی۔ اس کے قریب جانے سے قبل میں نے اپنے دل کو مضبوط بنانے کی کوشش کی۔ قریب پہنچا تو اس کے قریب کھڑے فرشتوں نے مجھے آگے بڑھنے سے روک دیا، مگر سالے کی مداخلت پر انہوں نے ہمیں اجازت دے دی۔ جمشید نے مجھے دیکھ لیا تھا، وہ بے اختیار میرے قریب آیا اور میرے سینے سے لپٹ گیا۔ پھر وہ میری طرف دیکھ کر بولا، ابو میں اتنا رویا ہوں کہ اب آنسو بھی نہیں نکل رہے۔ میں اس کی کمر تھپ تھپانے کے سوا کچھ نہ کہہ سکا۔ پھر اس نے آہستگی سے کہا، ابو شاید میں اتنا برا نہیں تھا، مگر تم بروں کے ساتھ ضرور تھے بیٹا۔ بروں کا ساتھ کبھی اچھے نتائج تک نہیں پہنچاتا۔ تم نے شادی کی تو ایسی لڑکی سے جس کی واحد خوبی اس کا حسن اور دولت تھی۔ خدا کی نظر میں یہ کوئی خوبی نہیں ہوتی۔ تم ہم سے الگ ہو گئے اور اپنے سسرال کے ایسے کاروبار میں شریک ہو گئے جس کے بارے میں تمہیں معلوم تھا کہ اس میں حرام کی آمیزش ہے، مگر بیوی بچوں اور مال و دولت کے لیے تم حرام میں تعاون کے مرتکب ہوتے رہے۔ یہی چیزیں تمہیں اس مقام تک لے آئیں۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں ابو، مگر میں نے نیکیاں بھی تو کی تھیں، تو کیا کوئی امید ہے؟ میں خاموش رہا۔ میری خاموشی نے اسے میرا جواب سمجھا دیا۔ وہ مایوس کن لہجے میں بولا، مجھے اندازہ ہو گیا ہے ابو، اپنے بیوی بچوں اور ساس سسر کو جہنم میں جاتا دیکھنے کے بعد مجھے اندازہ ہو چکا ہے کہ آج کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ سارا اختیار اس رب کے پاس ہے جس کے احکام کو میں بھولا رہا۔ آج جس کا عمل اسے نہیں بچا سکا، اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکے گی۔ میں ہزاروں برس سے اس میدان میں پریشان پھر رہا ہوں۔ میں ان گنت لوگوں کو جہنم میں جاتا دیکھ چکا ہوں۔ مجھے اب اپنی نجات کی کوئی امید نہیں رہی۔ میں نے اللہ سے بہت معافی مانگی ہے، مگر میں جانتا ہوں کہ آج معافی مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ابو، اللہ میاں شاید مجھے معاف نہ کریں، مگر آپ مجھے ضرور معاف کر دیجئے، آپ تو میرے باپ ہیں نا۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میری آنکھوں سے آنسو نہ بہیں، مگر نہ چاہتے ہوئے بھی میری آنکھیں برسنے لگیں۔ اسی اثنا میں جمشید کا نام پکارا گیا۔ فرشتوں نے فوراً اسے مجھ سے الگ کیا اور بارگاہ ربوبیت میں پیش کر دیا۔ وہ ہاتھ باندھ کر اور سر جھکا کر سارے جہانوں کے پروردگار کے حضور پیش ہو گیا۔ ایک خاموشی طاری تھی۔ جمشید کھڑا تھا، مگر اس سے کوئی سوال نہیں کیا جا رہا تھا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ اس خاموشی کی وجہ کیا ہے۔ تھوڑی دیر میں وجہ بھی ظاہر ہو گئی۔ کچھ فرشتوں کے ساتھ نائمہ وہاں آ گئی۔ اس کے ساتھ ہی سالے نے مجھے اشارہ کیا تو میں نائمہ کے ساتھ جا کر کھڑا ہو گیا۔ نائمہ کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ وہ مجھ سے کچھ پوچھنا چاہ رہی تھی، مگر بارگاہ احدیت کا رعب اتنا شدید تھا کہ اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ کچھ دیر میں جمشید سے سوال ہوا، مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ اس آواز میں اتنا ٹھہراؤ تھا کہ میں اندازہ نہیں کر سکا کہ یہ ٹھہراؤ کسی طوفان کی آمد کا پیش خیمہ ہے یا پھر مالک دو جہاں کے حلم کا ظہور ہے۔ میرے رب ہیں، سب کے رب ہیں، یہی میرے والد نے مجھے بتایا تھا۔ شان بے نیازی کے ساتھ پوچھا گیا، کون ہے تمہارا باپ؟ جمشید نے میری طرف دیکھ کر کہا، یہ کھڑے ہوئے ہیں۔ اس کے اس جملے کے ساتھ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ مجھے اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ اب جمشید مارا گیا،
کیونکہ میں نے اسے توحید کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزوں کی نصیحت کی تھی جس میں اس کا ریکارڈ اچھا نہیں تھا۔ اب مجھ سے یہی پوچھا جانا تھا کہ میں نے اسے کن باتوں کی نصیحت کی تھی، اور میری یہی گواہی اس کی پکڑ کا سبب بن جاتی۔ مگر میری توقع کے بالکل برخلاف اللہ تعالیٰ نے مجھے گواہی کے لیے نہیں بلایا۔ انہوں نے جمشید سے ایک بالکل مختلف سوال کیا۔ ابھی تم اپنے باپ سے کیا کہہ رہے تھے؟ یہ کہ اللہ میاں شاید مجھے معاف نہ کریں، مگر آپ مجھے ضرور معاف کر دیجئے، آپ تو میرے باپ ہیں نا۔ لمحہ بھر پہلے جو میری امید بندھی تھی وہ اس سوال کے ساتھ ہی دم توڑ گئی۔ جمشید کو بھی اندازہ ہو گیا کہ اس کی پکڑ شروع ہو چکی ہے۔ خوف کے مارے اس کا چہرہ سیاہ پڑ گیا، اس کے ہاتھ پاؤں لرزنے لگے۔ اس کے سان و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ جو دوسرے حساب کتاب میں مصروف تھے، ساتھ ساتھ اس کی بات بھی سن رہے تھے۔ نہ صرف سن رہے تھے بلکہ اس کے الفاظ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کا سبب بن گئے تھے۔ وہ بڑی بے بسی سے بولا، جی میں نے یہ بات کہی تھی، لیکن میرا مطلب وہ بالکل نہیں تھا جو آپ سمجھے ہیں۔ تمہیں کیا معلوم میں کیا سمجھا ہوں؟ پوچھا گیا، مگر آواز میں ابھی تک وہی ٹھہراؤ تھا۔ نہیں، مجھے بالکل نہیں معلوم۔ آپ کیا سمجھے؟ جمشید نے لڑکھڑاتی زبان سے جواب دیا۔ اس سے مزید کوئی بات کہنے کے بجائے نائمہ سے پوچھا گیا، میری لونڈی، یہ تیرا بیٹا ہے؟ اس نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا؟ نائمہ بولی، پروردگار، اس نے میرے ساتھ بہت نیک سلوک کیا۔ یہ بڑھاپے تک میری خدمت کرتا رہا۔ اس نے مال سے، عمل سے اور محبت سے میرے ساتھ بہت حسن سلوک کیا۔ اس کی بیوی اسے ٹوکتی تھی، لیکن یہ میری خدمت سے باز نہیں آیا۔ اس نے اپنا مال اور اپنی جان سب بے دریغ میرے لیے وقف کر دی تھی۔ نائمہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ جمشید کے لیے اور بہت کچھ کہے، مگر اسے معلوم تھا کہ جو پوچھا گیا ہے اس سے ایک لفظ زیادہ کہنے پر اس کی اپنی پکڑ ہو جائے گی، اس لیے وہ مجبوراً اتنا کہہ کر خاموش ہو گئیں۔ پروردگار نے فرشتے کی طرف دیکھ کر پوچھا، کیا یہ عورت ٹھیک کہہ رہی ہے؟ فرشتے نے نامہ اعمال دیکھ کر کہا، اس نے بالکل ٹھیک کہا ہے۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا اس نے میرے دل کی دھڑکن تیز کر دی۔ حکم ہوا اس کے اعمال ترازو میں رکھو۔ پہلے گناہ رکھے گئے جن سے الٹے ہاتھ کا پلڑا بھاری ہوتا چلا گیا۔ اس کے بعد نیکیاں رکھی گئیں۔ ہم سب کے چہرے فق تھے، ایک ایک کر کے نیکیاں رکھی گئیں، مگر وہ گناہوں کے مقابلے میں اتنی کم اور ہلکی تھیں کہ میزان میں الٹے ہاتھ کا پلڑا بدستور بھاری رہا۔ آخر میں صرف 2 نیکیاں رہ گئیں۔ بظاہر فیصلہ ہو چکا تھا۔ نائمہ نے مایوسی اور بے کسی کے ملے جلے احساس کے ساتھ آنکھیں بند کر لیں۔ جمشید اپنا سر پکڑ کے بے بسی سے زمین پر گر گیا۔ میں جس وقت سے میدان حشر میں آیا تھا، میں نے ایک دفعہ بھی عرش کی طرف دیکھنے کی ہمت نہیں کی تھی، مگر نہ جانے اس وقت پہلی بار بے اختیار میری نگاہیں مالک ذوالجلال کی طرف اٹھ گئیں۔ ایک لمحے سے بھی کم عرصے کے لیے اس ساتھ میرے دل سے وہی صدا نکلی جو زندگی کی ہر ناگہانی اور مشکل پر میرے دل سے نکلا کرتی تھی، لا الہ الا اللہ۔ پھر میری نظر اور سر دونوں فوراً جھک گئے۔ فرشتے نے پہلی نیکی اٹھائی۔ یہ نائمہ کے ساتھ کیا گیا اس کا حسن سلوک تھا۔ حیرت انگیز طور پر سیدھے ہاتھ کا پلڑا جھکنا شروع ہوا۔ میں نے اپنے برابر کھڑی نائمہ کو جھنجھوڑ کر کہا، نائمہ آنکھیں کھولو۔ میری آواز جمشید تک بھی چلی گئی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا اور آہستہ آہستہ کھڑا ہو گیا۔ جھکتے پلڑے کے ساتھ اس کی آس بھی بن گئی۔
لیکن ایک جگہ پہنچ کر سیدھے ہاتھ کا پلڑا ٹھہر گیا، الٹے ہاتھ کا پلڑا ابھی تک بھاری تھا۔ ہمارے دلوں میں جلنے والی امید کی شمع پھر بجھنے لگی۔ فرشتے نے آخری نیکی اٹھائی اور بلند آواز سے کہا، یہ توحید پر ایمان ہے۔ اس کے رکھتے ہی پلڑے کا توازن بدل گیا۔ میری زبان سے بے اختیار نکلا، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کے ساتھ ہی مدھم لہجے میں آواز آئی، جمشید، تمہارے باپ نے تمہیں میرے بارے میں یہ بھی بتایا تھا کہ میں ماں باپ سے 70,000 گنا زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہوں۔ یہ تم تھے جس نے میری قدر نہیں کی، اسی لیے میدان حشر میں تمہیں اتنی سختی اٹھانی پڑی۔ میرا عدل بے لاگ ہوتا ہے، مگر میری رحمت ہر شے پر غالب ہے۔ فرشتے نے نجات کا فیصلہ تحریر کر کے نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے دیا۔ جمشید کے منہ سے شدت جذبات میں ایک چیخ نکلی۔ اسے جنت کا پروانہ مل گیا تھا۔ ہزاروں سال پر مبنی اس طویل اور سخت دن کی اذیت سے اسے نجات مل گئی، بلکہ ہر تکلیف سے اسے نجات مل چکی تھی۔ وہ بھاگتا ہوا آیا اور ہم دونوں سے لپٹ گیا۔ نائمہ پر شادی مرگ کی کیفیت طاری تھی۔ جمشید کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے اور میں اپنے وجود کی ہر ریشے کے ساتھ اس رب کریم کی حمد کر رہا تھا جس کی رحمت کاملہ نے جمشید کو معاف کر دیا تھا۔ ہمارا پورا خاندان حوض کوثر کے VIP لاؤنج میں جمع تھا۔ میری تینوں بیٹیاں لیلا، عارفہ اور عالیہ اور دونوں بیٹے انور اور جمشید اپنی ماں نائمہ کے ہمراہ موجود تھے۔ جمشید کے آنے سے ہمارا خاندان مکمل ہو گیا تھا، اس لیے اس دفعہ خوشی اور مسرت کا جو عالم تھا وہ بیان سے باہر تھا۔ یوں اپنے خاندان کو اکٹھا دیکھ کر میں نے اپنے پہلو میں بیٹھے سالے سے کہا، اپنوں میں سے ایک شخص بھی رہ جائے تو جنت کا کیا مزہ۔ میری بات کا جواب جمشید نے دیا، جس کی بیوی، بچے اور سسرال والوں کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ ہاں ابو، مجھ سے زیادہ یہ بات کون جان سکتا ہے۔ آپ بہت خوش نصیب ہیں۔ یہ خوش نصیب اس لیے ہیں کہ اپنے گھر والوں کی تربیت کو انہوں نے اپنا مسئلہ بنا لیا۔ وہ تو تم ہی نالائق تھے، ورنہ دوسروں کو دیکھو، سب کے ساتھ اچھا معاملہ ہوا۔ اس دفعہ نائمہ نے کہا، امی ٹھیک کہہ رہی ہیں، مگر مجھے دنیا میں یہ خیال رہا کہ میرے ابو کی شفاعت مجھے بخشوا دے گی۔ دراصل میرے سسر کے ایک پیر صاحب تھے جن پر انہیں بہت اعتقاد تھا۔ وہ ہمیشہ میرے سسر سے کہتے تھے، میرا دامن پکڑے رکھو، میں قیامت کے دن تمہیں بخشوا دوں گا۔ بس وہیں سے مجھے یہ احساس ہوا کہ میرے ابو جیسا تو کوئی ہو نہیں سکتا، ان کی شفاعت میرے کام آئے گی۔ اس کی بات سن کر میں نے کہا، بیٹا تم بالکل غلط سمجھے تھے، دیکھو تمہارے سسر کو اس کے پیر صاحب نہیں بچا سکے۔ حقیقت یہ ہے کہ شفاعت کو ذریعہ نجات سمجھنے کی دعوت نہ ہمارے نبی نے دی اور نہ ہی قرآن مجید میں یہ کہیں بیان ہوا ہے کہ اسے ذریعہ نجات سمجھو۔ قرآن کریم تو نازل ہی اس لیے ہوا تھا کہ یہ بتائے کہ آخرت کے دن نجات کیسے ہوگی۔ اس نے بار بار یہ واضح کیا تھا کہ روز قیامت نجات کا پیمانہ ایک ہی ہے، یعنی ایمان اور عمل صالح۔ نزول قرآن کے وقت سارے عیسائی اس گمراہی کا شکار تھے کہ حضرت عیسیٰ کی شفاعت انہیں بخشوا دے گی، جبکہ مشرکین یہ سمجھتے تھے کہ ان کے بت خدا کے حضور ان کے سفارشی ہوں گے۔ اس لیے قرآن مجید نے بار بار اس بات کو واضح کیا کہ شفاعت کوئی ذریعہ نجات نہیں ہے، انسان کو وہی ملے گا جو اس نے کیا ہوگا۔ لیکن شفاعت کا ذکر قرآن میں آیا تو ہے اور حدیثوں میں بھی اس کا ذکر ہوا ہے۔ جمشید نے سوال کیا،
میں نے اس کے سامنے ایک سوال رکھتے ہوئے کہا، یہ بتاؤ کہ پورے قرآن یا کسی حدیث میں کہیں یہ کہا گیا ہے کہ شفاعت کو ذریعہ نجات سمجھ کر اس پر بھروسہ کرو یا اس کے لیے دعا کرو؟ نہیں، ایسا تو کہیں بھی نہیں کہا گیا۔ جمشید کی جگہ انور نے پورے اعتماد اور وثوق سے کہا تو جمشید نے اس سے اختلاف کرتے ہوئے کہا، نہیں بھائی، ہم تو ہر اذان کے بعد شفاعت کی دعا کرتے تھے۔ میں نے جمشید کی بات کا جواب دیا، یہ تو لوگوں نے حضور کی بات میں خود اضافہ کیا تھا۔ حضور نے صرف اتنا کہا تھا کہ میرے لیے مقام محمود کی دعا کرو تو میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ یہ نہیں کہا تھا کہ شفاعت کے لیے بھی دعا کیا کرو یا اس پر بھروسہ کر کے عمل صالح چھوڑ دو اور مزے سے گناہ کرتے رہو۔ صالح نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، عبداللہ تم رکو، میں انہیں شفاعت کا تصور تفصیل سے سمجھاتا ہوں۔ دیکھو، اصل نجات کا ضابطہ ایمان اور عمل صالح ہے، اس کے سوا کچھ اور نہیں۔ آج اگر کسی کو معافی مل رہی ہے تو دراصل وہ کسی کی شفاعت سے نہیں مل رہی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے علم، قدرت اور رحمت کی وجہ سے مل رہی ہے۔ قرآن مجید میں اس بات کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بس شرک ہی کو معاف نہیں کریں گے، اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہیں اور جس شخص کے لیے چاہیں بخش سکتے ہیں۔ چھوٹے موٹے گناہوں کو تو اللہ تعالیٰ دنیا کی سختیوں اور نیکیوں کی بنا پر معاف کر دیا کرتے تھے، لیکن جن لوگوں نے گناہ کا راستہ مستقل اختیار کیے رکھا اور توبہ نہیں کی، انہیں تو بہرحال اس راہ پر چلنے کے نتائج آج بھگتنا پڑ رہے ہیں۔ تاہم کوئی بندہ مومن جب اپنے گناہوں کی کافی سزا بھگت لیتا ہے۔ صالح نے یہیں تک بات مکمل کی تھی کہ جمشید نے لقمہ دیا، جیسے میں نے بھگتی یا پھر لیلا نے میدان حشر کی ابتدائی خواری اٹھائی تھی۔ بالکل، صالح نے اس کی تائید کرتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی۔ میں یہ بتا رہا تھا کہ جب بندہ مومن اپنی خواری اور میدان حشر کی سختیاں جھیلنے کی بنا پر اللہ تعالیٰ کے اپنے قانون عدل کے تحت نجات کا مستحق ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کچھ نیک لوگوں کی گواہی کو، جو دراصل اس کے اچھے اعمال ہی کی گواہی ہوتی ہے، اس کی مغفرت کا بہانہ بنا دیتی ہے، جیسے تمہارے لیے تمہارے ماں باپ کی گواہی مغفرت کا ذریعہ بن گئی، یا لیلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس گواہی کے نتیجے میں نجات پا گئی جو آپ نے ابتدا میں دی تھی۔ لیکن دیکھ لو کہ اس میں بھی ذاتی ایمان اور ذاتی عمل کی موجودگی ضروری ہے، اور سزا تو بہرحال انسان کو بھگتنی پڑتی ہے۔ تو یہ بتاؤ کہ سزا بھگت کر معافی کا راستہ بہتر ہے یا شروع ہی میں توبہ اور عمل صالح کا راستہ اختیار کر لینا اور بغیر کسی سختی کے نجات پا جانا بہتر ہے؟ ظاہر ہے کہ پہلا راستہ بہتر ہے، مگر یہ بتائیے کہ پھر حضور کی شفاعت کی کیا حقیقت ہے؟ اس دفعہ عارفہ نے جواب دیا اور ساتھ میں صالح سے ایک سوال بھی کر لیا۔ حضور کی شفاعت کا مطلب اگر یہ ہوتا کہ لوگوں کے پاس کوئی نیک عمل نہ ہو تب بھی حضور لوگوں کو بخشوا دیں گے تو قرآن عمل صالح کی کوئی بات ہی نہیں کرتا، بلکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ کہلوا دیتے کہ لوگوں بس مجھ پر ایمان لے آؤ، میں آخرکار تم کو بخشوا دوں گا۔ یہ تو عیسائیوں کا عقیدہ تھا اور اس کا انجام انہوں نے آج بھگت لیا۔ نائمہ نے طنزیہ انداز میں کہا۔ صالح نے اس کی تائید میں کہا، ہم جانتے ہیں کہ قرآن میں ایسی کوئی بات بیان نہیں ہوئی، اس کے برعکس ساری یقین دہانی اس بات کی ہے کہ ایمان لاؤ اور عمل صالح اختیار کرو اور سیدھا جنت میں جاؤ۔ باقی رہی حدیث، تو حدیثوں میں جو کچھ شفاعت کے بارے میں آیا ہے اسے اگر قرآن کی روشنی میں دیکھا جاتا، جو آخرت کے بارے میں حقائق بیان کرنے کی اصل کتاب ہے، تو بات بالکل واضح تھی۔
وہ کیا بات ہے؟ جمشید نے پوچھا۔ وہ یہی کہ آج کے دن گناہ گاروں نے اپنے اعمال کی پوری پوری سزا بھگتی ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی درخواست وہ سبب بن گئی جس کی بنا پر لوگوں کی نجات کا امکان پیدا ہوا۔ یہ پہلی دفعہ اس وقت ہوا تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کی تھی کہ انسانیت کا حساب کتاب شروع ہو، جس کے نتیجے میں لوگوں کو انتظار کی زحمت سے نجات ملے۔ دوسری دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دیگر تمام انبیاء نے اپنی اپنی قوموں کو دی گئی اپنی تعلیم کی شہادت دی۔ یہ شہادت ان سب لوگوں کے لیے نجات کا باعث بن گئی جن کا عمل مجموعی طور پر اس تعلیم کے مطابق تھا۔ جیسے کہ میں، لیلا بولی، ہاں جیسا کہ تم۔ اور اب تیسری دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت درخواست کریں گے جب کچھ لوگوں کا معاملہ مؤخر کر دیا جائے گا۔ ان کا حساب کتاب آخری وقت تک نہیں کیا جائے گا اور وہ اپنے گناہوں کی پاداش میں حشر کے میدان میں خوار ہوتے رہیں گے۔ حضور ان کے لیے بار بار درخواست کریں گے، تاہم جب اللہ تعالیٰ کی حکمت اور علم کے تحت ان کا فیصلہ کرنا مناسب ہوگا تب حضور کو اجازت دی جائے گی کہ وہ ان کے حق میں کوئی بات کریں۔ پھر حضور کی درخواست کے نتیجے میں ان کا حساب کتاب ہوگا، جس کے بعد جا کر ان کی نجات کا کوئی امکان پیدا ہوگا، اور یہ ہوگا بھی سب سے آخر میں، جب ایسے لوگ اپنے تمام اعمال کی بدترین سزا بھگت چکے ہوں گے اور توحید سے وابستگی اور اپنے اچھے اعمال کی بنا پر نجات کے مستحق ہو جائیں گے۔ میرا ایک سوال ہے، انور نے صالح کو مخاطب کر کے کہا، وہ یہ کہ اگر سب لوگ سزا بھگت کر ہی معافی کے مستحق بن رہے ہیں تو اس میں اللہ کی رحمت کہاں سے آ گئی؟ یہ تو بس عدل ہو رہا ہے۔ بہت اچھا سوال ہے، صالح نے انور کی تحسین کرتے ہوئے جواب میں کہا، دیکھو وہ اگر صرف عدل کرتے تو ایسے لوگوں کی اصل سزا جہنم کے عذاب تھے، جن کا بھگتنا میدان حشر کی سختیوں سے ہزاروں لاکھوں گنا سخت سزا ہے۔ عدل کے تحت ایسے تمام لوگوں کو جہنم کی سزا بھگتنی چاہیے تھی، مگر ان کی رحمت یہ ہے کہ وہ حشر کی سختی کو جہنم کے عذابوں کا بدل بنا رہے ہیں۔ یوں اللہ تعالیٰ کی صفت عدل اور صفت رحمت کا بیک وقت ظہور ہو رہا ہے۔ صالح نے بات ختم کی تو جمشید نے کہا، تو یہ ہے اصل بات۔ میں تو اس غلط فہمی میں رہا کہ شفاعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم جتنے مرضی گناہ کر لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر نیک لوگ ہمیں بخشوا دیں گے۔ یہ تصور اللہ تعالیٰ کی صفت عدل کے خلاف ہے۔ یہ بس ایک غلط فہمی تھی جو قرآن کریم کو سمجھ کر نہ پڑھنے کی وجہ سے لوگوں کو ہو گئی تھی۔ نجات تو صرف ایمان اور عمل صالح سے ہوتی ہے، باقی رہی معافی تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بس یہ کرتے ہیں کہ اس معافی کا اعلان اور سبب کسی نیک بندے کی گواہی یا درخواست کو بنا دیتے ہیں۔ اس سے اللہ تعالیٰ کا مقصود اپنے محبوب و برگزیدہ بندوں کی عزت افزائی ہوتی ہے۔ نجات تو اپنے اصول پر ہوتی ہے، اور تم سے بہتر اب یہ کون جانتا ہے کہ انسان جہنم میں نہ بھی جائے تب بھی گناہوں کی کتنی سخت سزا حشر کے میدان کی سختی کی شکل میں بہرحال بھگتنی پڑتی ہے۔ کیا جہنم میں جانے کے بعد بھی نجات کا کوئی امکان ہے؟ عالیہ نے سوال کیا تو ایک خاموشی چھا گئی۔ کچھ دیر بعد اس سکوت کو صالح نے توڑتے ہوئے کہا، قرآن کہتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ بس شرک ہی کو معاف نہیں کریں گے، اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہیں اور جس شخص کے لیے چاہیں بخش سکتے ہیں۔ مطلب؟ انور نے پوچھا۔ مطلب یہ کہ کچھ گناہ جہنم تک پہنچا سکتے ہیں، لیکن ان گناہوں کے باوجود جن لوگوں میں ایمان کی کوئی رمق باقی تھی انہیں آخرکار معافی مل سکتی ہے، مگر یہ معافی کس کو ملے گی، کب ملے گی، یہ باتیں اللہ کے سوا کوئی جانتا ہے اور نہ کوئی اور طے ہی کرے گا۔
اور میرے بھائی جہنم تو ایک پل رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ جو لوگ وہاں سے نکلیں گے وہ نہ جانے کتنا عرصہ گزارنے کے بعد اپنی سزا بھگت کر نکلیں گے۔ یہ مدت اتنی زیادہ ہوگی کہ اربوں خربوں سال بھی اس حساب پہ چند لمحوں کے برابر ہے۔ اس بارے میں تو نہ سوچنا ہی بہت بہتر ہے۔ میرے خدایا، انور لرز کر بولا، جہنم تو دور کی بات ہے، حشر کے میدان میں ایک پل کھڑے رہنا بھی ناقابل برداشت عذاب ہے۔ جمشید نے اپنے تجربے کی روشنی میں کہا۔ لیلا نے اس پر مزید اضافہ کیا، یہ گناہ کتنی بڑی مصیبت ہوتے ہیں، کاش یہ بات ہم لوگ دنیا میں سمجھ لیتے۔ صالح نے بحث ختم کرتے ہوئے کہا، انسانوں کی دو سب سے بڑی بد نصیبیاں رہی ہیں، ایک یہ کہ حشر کے دن کا مرکزی خیال حساب کتاب تھا مگر لوگوں نے اسے شفاعت کا موضوع بنا دیا، دوسری یہ کہ انسانی زندگی میں مرکزی حیثیت ارحم الراحمین رب العالمین کی تھی، جبکہ لوگوں نے غیر اللہ کو مرکزی خیال بنا دیا۔ میں نے صالح کی تائید کرتے ہوئے کہا، کتنی سچی بات کہی ہے تم نے صالح، کاش لوگ یہ بات دنیا میں جان لیتے۔ پھر میں نے اپنے بچوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میرے بچوں، اب دنیا کی زندگی قصہ ماضی ہو چکی ہے، اب تمہاری منزل ختم نہ ہونے والی جنت کی بادشاہی ہے۔ سکون، آسودگی، آسانی، محبت، رحمت، لطف و سرور، تمہیں یہ سب مبارک ہو۔ دیکھا تم نے ہمارا رب کتنا کریم و رحیم ہے۔ آؤ ہم سب مل کر اپنے رب کریم کی حمد کریں اور مل کر کہیں، الحمد للہ رب العالمین۔ سب نے مل کر الحمد للہ رب العالمین کو ایک نعرے کی شکل میں بلند کیا۔ عبداللہ، حشر کے دن کے معاملات اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تمہیں اگر حشر کے معاملات سے کوئی دلچسپی باقی رہ گئی ہے تو دوبارہ وہاں چلے چلو۔ کچھ دیر بعد صالح نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، اس وقت حساب کتاب کہاں تک پہنچا ہے؟ نائمہ نے دریافت کیا۔ لوگوں کی زیادہ تر تعداد آخری زمانے میں پیدا ہوئی تھی، وہ سب اب نبٹ چکے ہیں۔ مسلمانوں اور مسیحوں اور ان کے معاصرین کا عمومی حساب کتاب ہو چکا ہے۔ اس وقت یہود کا حساب چل رہا ہے۔ یوں سمجھ لو کہ بیشتر انسانیت کی تقدیر کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ دیگر امتوں میں لوگوں کی تعداد بہت ہی کم تھی، اس لیے اب بہت زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ میرے استاد فرحان احمد کا کیا ہوا؟ تمہیں کچھ معلوم ہے؟ نہیں، میرا ان سے کوئی براہ راست تعلق نہیں، اس لیے میں ان کے بارے میں کچھ نہیں جان سکتا۔ یہ تو میں جانتا ہوں کہ وہ یہاں حوض پر نہیں ہے، باقی اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان کا کیا ہوگا۔ ویسے بہتر ہے کہ اب تم اٹھ جاؤ۔ ٹھیک ہے، ہم لوگ چلتے ہیں، میں نے نشست سے اٹھتے ہوئے کہا۔ نائمہ اور بچے بھی اپنی نشستوں سے اٹھ گئے۔ نائمہ نے اٹھتے ہوئے کہا، میں ان بچوں کے ہمراہ ان کے خاندانوں کے پاس جا رہی ہوں۔ یہاں وی آئی پی لاؤنج میں صرف آپ کے بچے آ سکتے ہیں، ان کے بچے تو نیچے انتظار کر رہے ہیں۔ میں ان کے پاس جا رہی ہوں، اور ہاں، مجھے اپنے جمشید کے لیے کوئی نئی دلہن بھی ڈھونڈنی ہے۔ اس آخری بات پر ہم سب ہنس پڑے سوائے جمشید کے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ نئی دلہن کی بات پر ہنسے یا اپنی سابقہ بیوی کی ہلاکت پر افسوس کرے۔